السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ویسے تو بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، مگر اگر ہم ان کو مختصراً جائزہ لیں تو چار اہم جو چیزیں ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہمیں غالب دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی تو یہ سچویشن نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب جو قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم اعظم سواتی والا معاملہ ہے وہ اس وقت میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب پوزیشن کا شکار ہے، اور پھر چوتھا جو معاملہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں ان چاروں معاملات پر اعزاز سعید سے بھی ڈسکس کرتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اعزاز سعید صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیے کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان صاحب اب تک 2 لانگ مارچ کر چکے ہیں، 65 سے زائد وہ جلسے کر چکے ہیں، اور 2 ان کے بنیادی اہداف تھے۔ ایک تو وہ آرمی چیف کی تعیناتی پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے، اور دوسرا وہ قبل از وقت الیکشن لینا چاہتے تھے۔ جو پہلا والا معاملہ ہے اس میں تو وہ بہت ساری کوششیں کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو پائے اور آرمی چیف کی تعیناتی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکے۔ لیکن جو دوسرا معاملہ ہے اسمبلیوں سے کی مدت جلد ختم کروا کر قبل از وقت الیکشن حاصل کرنے والا ان کا جو ہدف ہے، اب وہ اس کے لیے مختلف دیگر کوششیں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب کے پاس اب کیا اتنا وقت ہے، اتنا ٹائم ہے، کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ قبل از وقت الیکشن حاصل کر پائیں، یہ ہدف پورا کر پائیں، جبکہ ابھی اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ محض 9 ماہ ہی باقی ہے؟ رائے صاحب، بہت بہت شکریہ۔ رائے صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اپنے جو اہداف ہیں، سیاسی اہداف جو خود انہوں نے طے کیے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ قبل از وقت الیکشن کا جو ان کا ہدف ہے وہ لینا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تاہم جو موجودہ حکومت ہے وہ کسی موقع پر اس بات کا خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات کروا دے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کے کرائم بتا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت انتظار کرے گی مناسب وقت کا جب نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور واپس آ کر جو حکومت ہے ایک بڑا ریلیف دے لوگوں کو، اور اس ریلیف کے بعد جو ہے حکومت اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے، نواز شریف صاحب کو جیل دوبارہ نہ جانا پڑے، اور پھر ایک الیکشن کی فضا ہو سکتی ہے۔ موجودہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب وہ فیصلہ کروائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ اچھا اعزاز صاحب، یہ بتائیں کہ سینیٹر اعظم سواتی ہیں جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، عمران خان جب وزیر اعظم تھے، وہ آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ پہلے ان کے خلاف FIA نے ایک مقدمہ درج کیا تھا، جو اداروں کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ حملے کیے، اس میں وہ گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے مزید سنگین قسم کے الزامات لگائے کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ بیل آؤٹ ہوئے، بیل آؤٹ ہونے کے بعد پھر انہوں نے وہی والا پہلے والا رویہ اختیار کر لیا، اور پھر انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے، جبکہ اپنی شکایات لے کر وہ کسی بھی متعلقہ فورم کے اوپر نہیں گئے جہاں پر ان کو جانا چاہیے تھا۔ اب اعظم سواتی جو ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جب FIA نے جو ان کا جسمانی ریمانڈ لیا تھا وہ ختم ہوا اور ان کو جیل میں بھیجنے کا حکم ہوا، تو بلوچستان پولیس ان کو لے گئی کہ جی وہاں پر ان کے خلاف بہت سارے مقدمات درج ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل بھی ادارے کے اندر بغاوت کرانے کے کیس ان کے خلاف پہلے اس وقت ٹرائل ہو رہا ہے، وہ گرفتار ہوئے تھے، اس کا بھی بڑا شور شرابہ ہوا تھا۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ بلوچستان میں بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ اور درج ہو گیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہماری جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی نئی قیادت آ چکی ہے، یہ کیا اس کی نئی قیادت کا جو موڈ ہے اس کا اظہار ہے کہ وہ اب کوئی اس طرح کی چیز برداشت نہیں کریں گے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ رائے صاحب، جو اعظم سواتی کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ اداروں کو تنقید کی زد میں نہیں آنے دیں گے، یا انڈیویجولز کو تنقید کی زد میں آنے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ قانون کی بالادستی کے لیے ہو رہا ہے، یا قانون کی بالادستی سے ثابت ہو جائے گی کہ آپ ایک مقدمے میں سے گرفتار کرتے ہیں پھر دوسرے میں لے جاتے ہیں، تو اس سے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی عزت بنے گی، نہ ہی قانون کی بالادستی سے ثابت ہوگی۔ یہ ایک مقدمہ ان کے اوپر اگر کوئی بنایا جاتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے کسی بھی حوالے سے یہ مقدمہ بنانا درست نہیں تھا۔ جو انہوں نے زبان اعظم سواتی صاحب نے استعمال کی وہ نامناسب تھی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کے خلاف
بیک وقت مختلف صوبوں میں مختلف مقدمات قائم کر دیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے اور بالکل غلط ہے۔ اعزاز سعید یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جب سے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت بدلی ہے، جو نئی کمان آئی ہے، وہاں پر صدر عارف علوی کے ذریعے ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ پرانے جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو پرانی قیادت چلی گئی ہے، جس طرح کے تعلقات ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ماضی میں رہے ہیں، اسی طرح کے وہ اب نئی قیادت کے ساتھ بھی بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی، اور اس کے حوالے سے صدر عارف علوی نے بھی کوشش کی۔ عارف علوی صاحب باجوہ صاحب کے دوران بھی کوششیں کرتے رہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ باجوہ صاحب تو ان کانٹیکٹ تھے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں سامنے نہیں بھی آئیں ابھی تک، وہ بعد میں وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ لیکن جب سے نئی قیادت آئی ہے تو اس کے بعد تو بالکل ہی جو ایک کہا جا رہا تھا کہ جو ادارے نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، وہ صورتحال کچھ زیادہ پالیسی جو ہے وہ سختی سے حاوی نظر آتی ہے۔ عارف علوی صاحب نے بات کرانے کی کوشش کی نئے آرمی چیف کی عمران خان صاحب سے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم سیاستدانوں سے بات کریں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی پہ دباؤ ڈالا کہ ان کے کئی دہائیوں پر مبنی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ نئی قیادت کے ساتھ ان کے معاملات طے کروا دیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ان کو مبینہ طور پہ شیٹ اپ کال مل گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ جو کر رہے ہیں کوششیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک بار پھر اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ رائے صاحب، یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ سب سے زیادہ پریگمیٹک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے آج ان کی تعلقات نہیں ہیں تو کل نہیں ہو پائیں گے، بالکل ہو سکتے ہیں۔ اس کی بڑی تاریخ ہے۔ میں بہت پیچھے اگر لے کے جاؤں، لیٹ 80s میں اگر لے کے جاؤں تو غلام مصطفیٰ کھر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے بیان دے دیا تھا کہ میں پاکستان میں آؤں گا ہندوستانی ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو اقتدار میں آئیں اور اسی غلام مصطفیٰ کھر نے فیڈرل منسٹر کے عہدے کا حلف لیا۔ یہ ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے ہوا۔ پھر بینظیر صاحبہ کو نہیں مانتے تھے، بینظیر نے بھی اقتدار میں آئی، پھر بینظیر چلی گئیں تو ہم نے دیکھا، ہمیں پتہ لگا کہ بینظیر کی کٹی ہو گئی۔ بینظیر نے بڑے تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، لیکن وہی بینظیر دوبارہ اقتدار میں آئی۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو آپ کو یاد ہو 12 اکتوبر 1999 میں تو مرنے مارنے والی بات ہو گئی تھی۔ وہ تو پھانسی کے پھندے کے قریب سے آئے اور لگ رہا تھا وہ کبھی نہیں اقتدار میں آئیں گے، آئے وہ۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہے وہ بھی پکی نہیں ہے، اور ان کی دوستی ہے وہ بھی پکی نہیں ہے۔ یہ جو مد و جزر ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کی دال نہیں گل رہی تو ہو سکتا ہے کل گل جائے، بالکل پاسبل ہے۔ اچھا، کچھ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے نواز شریف، وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اور ان کی آمد متوقع ہے یہی جو مہینہ جا رہا ہے دسمبر کا، اس کے آخر میں یا جنوری کے اوائل میں۔ اگرچہ کہ پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں لیکن وہ درست ثابت نہیں ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ یہ خبریں جو ہیں وہ درست ہیں اور وہاں پہ فیصلہ کر لیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے وطن واپسی کا۔ تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی آپ کے خیال میں ان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے لیے کتنی فروٹفل ثابت ہوگی، اور کیا یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر کچھ فرق پڑے گا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون اب کافی سالوں سے پاکستان کے اندر اپنے قیادت سے محروم ہے، کیونکہ قائد تو بہرحال ان کے نواز شریف ہی ہیں۔ تو کیا نواز شریف کے آنے سے کچھ فرق پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ساکھ ہے یا جو مقبولیت ہے اس کے حوالے سے؟ جی، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے ان کی پارٹی پوزیشن میں ایک صورت میں فرق پڑ سکتا ہے کہ اگر ان کی حکومت لوگوں کو بڑا ریلیف دے یا نواز شریف صاحب خود آ کر کوئی بڑے ریلیف کا اعلان کریں۔ نواز شریف صاحب کے ایک پارٹی ہیڈ ہیں، تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر، ان کے آنے سے فرق پڑے گا، لیکن آپ یہ کہیں کہ بہت بڑا فرق پڑے گا بغیر کسی عوامی ریلیف کے، تو وہ بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا، پازیٹیو فرق پڑے گا، لیکن بہت بڑا فرق بغیر کسی عوامی ریلیف کے مجھے نہیں لگتا کہ عوامی ریلیف کے بغیر انٹل اور انلیس اسحاق ڈار صاحب ایسی گراؤنڈ بنائیں کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب جو بیانیاں دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب آ کے کہہ دیں کہ جی ہم اتنے روپے کم پیٹرول کر رہے ہیں، اتنے بجلی کے بلوں میں ریلیف دے رہے ہیں، یا اور کوئی بھی منصوبہ وہ ایک بڑا ریلیف دیں، تو تب ان کی پارٹی کے اوپر بہت بڑا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نواز شریف صاحب اٹھ کے آ جائیں تو اثر پڑ جائے گا، تو تھوڑا بہت فرق پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت بڑا نہیں پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ اعزاز سید، آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی بڑی دو ٹوک رائے کا اظہار کیا بلکہ بڑے ریگولر آپ ہر ہفتے ہمارے ناظرین کو، نیوز ٹو یو کو کے ناظرین کو ہر اتوار کو اپنی
رائے سے نوازتے ہیں، ہم تو کہیں گے، کیونکہ آپ کا جو رائے ہے، جو آپ کا تجزیہ ہے، وہ یقیناً پاکستان میں انتہائی جو دو ٹوک بات کرنے والے صحافی ہیں وہی اس طرح کا تجزیہ دے سکتے ہیں، انہیں میں آپ کو شمار بھی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، آپ نے اعزاز سید کی بات سنی، اور اعزاز سید کھری کھری بات کرنے کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں، تو جو ان کی رائے تھی وہ آپ نے سن لی، اور آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے آپ نیچے ہمارے کمنٹ سیکشن میں بات کر سکتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ کوئی سوال لے کر رہنا چاہیں تو سوال کرنے میں آپ کو جواب دیں گے۔ آپ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔